غم حسین میں رونا صرف سو کی وجہ نہیں ہے، بلکہ غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ ہے۔ اور مجھے وہ حضرت شہنشاہ نقش بند شیخ پارسا رحمت اللہ علیہ آپ کا قول یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو غم حسین میں رو پڑا اور تیری آنکھوں سے غم حسین سن کر، شہادت ذکر امام حسین سن کر تیری آنکھوں سے آنسو بہ گئے تو سن لے اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور قسم با خدا آپ اولیاء کو بڑھ کے دیکھیں، یہ محرم کے دن اولیاء کیسے گزارتے تھے۔ حضرت کلندر پاک آپ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ بلا دھمال یہ رقص کرتے ہیں وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں رقص لگتا ہے نا، سنو یہ رقص نہیں ہے، میں ہر وقت ان بیبیوں کے متعلق سوچتا ہوں، علی کی بیٹیوں کے متعلق سوچتا ہوں، نبی کی بیٹیوں کے متعلق سوچتا ہوں کہ جب وہ صحرا میں وقت کے ظالم حاکم کے دربار میں انتظار کر رہی تھیں، اپنا ایک پاؤں رکھتی تھیں دوسرا اٹھاتی تھیں، دوسرا رکھتی تھی پہلا اٹھاتی تھی، پہلا رکھتی تھی دوسرا اٹھاتی تھی، تپتا ریگستان۔ میں تو ان نبی کی بیٹیوں کے پاؤں کا رکھنا اٹھنا اس سنت کو پورا کر رہا ہوں کہ نبی کی بیٹیاں پاؤں رکھتی تھی اٹھاتی تھی، رکھتی تھی اٹھاتی تھی، اور تمہیں رقص لگتا ہے۔ اور پھر بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا نعرہ مارتے نا، ہم حق فرید یا فرید، کبھی پڑھ کے دیکھیں۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ روتے رہتے، اور اکثر اوقات یہ ہوتا غم حسین سننے کے بعد ایک نعرہ بلند کرتے اور بابا فرید بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ دوستان محترم، ہماری تو بدبختی یہ ہے نا کہ ہم نے صرف یہ روایات سمجھ کے اپنایا ہوا ہے۔ آپ اولیاء اعظام کو پڑھ کے دیکھیں، امام شیبانی رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، جب محرم کا چاند نکلتا آپ نئے کپڑے پہننا چھوڑ دیتے اور اکثر آپ ننگے پاؤں ہوتے۔ دوستان محترم، یہ ہے اولیاء کرام کا طریقہ۔ لیکن آج ہم ولیوں کے نعرے تو بہت مارتے ہیں نا، لیکن ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں ہے۔ دوستان محترم، افسوس ہوتا ہے